اچھی خبر ہے پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، عالمی برادری کے لیے، کہ ایران اور اسرائیل میں ہونے والی جنگ بند ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے اس حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں جنگ پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کون ہے، ٹرمپ کون ہے، یہ ایک ثالث نہیں ہے بلکہ یہ جنگ کا فریق بن چکے تھے۔ ان کی طرف سے بھی ایران پر حملہ کیا گیا، وہاں پہ یہاں پہ ایٹمی پروگرام چل رہا تھا، مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایران کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دن بھی درمیان میں نہیں گزرا۔ ایران کی طرف سے قطر میں امریکہ کے مفادات پر حملہ کیا گیا، وہاں امریکہ کا ایک ہوائی اڈہ موجود ہے، اس پر حملہ کیا گیا تو امریکہ کی طرف سے فوری طور پر جنگ بندی کی طرف آیا گیا۔ کیا ایران کے سامنے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں؟ اس بارے میں آپ جو بھی اندازہ کر سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی تھی، اسرائیل کی طرف سے بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی قطر پر ایران کی طرف سے امریکی اڈے پر حملہ کیا گیا تو امریکہ کی طرف سے ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا گیا، اور ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل اور ایران دونوں آمادہ ہو چکے ہیں جنگ بندی پر۔ ایران کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا، ان کے بھی وزیر خارجہ کی طرف سے عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہم بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اگر اسرائیل کی طرف سے پھر ایسا کچھ کیا گیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں؟ اگر ان کے مقاصد یہی تھے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا ہے، امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایران کے 3 شہروں پر ان کی نیوکلیئر کی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے پہلے ایران کو حملے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے، ہم نے وہاں سے ہر چیز کو ہٹا دیا اور ایک خفیہ مقام پر لے گئے۔ یہاں پہ کیا مضحکہ خیز قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، عالمی میڈیا میں بھی اس پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ٹرک کو ٹرک لاد کر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، یعنی وہاں پہ جو بھی یورینیم تھی یا ایٹمی پروگرام میں ایٹم بم میں استعمال ہونے والا مٹیریل تھا، اس کو ٹرکوں میں لاد کر کہیں اور لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرکوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی۔ یہاں پہ 2 سوال سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا ایران کی طرف سے ٹرکوں میں یہ سارا سامان لے جایا گیا، ایٹم بم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایٹم بم بنانے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرکوں میں منتقل کیا گیا؟ اور کہا گیا ہے کہ ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو کیا اس کا صرف ایران کو ہی پتا تھا کہ یہ ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں؟ ایران کے پاس اپنا ڈیفنس سسٹم موجود نہیں تھا۔ اگر ایران کے پاس اپنا ڈیفنس سسٹم موجود ہوتا تو جس طرح سے امریکہ کی طرف سے 7 جہاز آئے، 125 جہاز کہا جاتا ہے کہ سارے اڑے، فائٹر ان میں شامل تھے، 7 B-2 جہاز وہاں پہ آئے، ایران میں داخل ہوئے، 2 بم ہر جہاز کی طرف سے وہاں پہ پھینکے گئے، لیکن ایران کا چونکہ ڈیفنس سسٹم بالکل ہی خاموش تھا، اس لیے وہ جہاز حفاظت سے واپس چلے گئے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ایران کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی تھی، امریکہ اور اسرائیل کو پتہ نہیں چلا۔ تو ناظرین، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹرک موجود ہوں، ایٹمی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل جبکہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں تھا؟ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کو بتا دیا گیا کہ ہم ان کے پلانٹس پر حملہ کرنے والے ہیں، اور پھر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے ہمیں اطلاع دیتی تھی اور ہم نے وہاں سے سارے اپنے جہاز کہیں اور شفٹ کر لیے تھے، اس لیے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اس اڈے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ قطر کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بیک وقت ایک ہی طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حملہ ضرور ہوا، 14 میزائل آئے تھے جن میں سے ہم نے 13 کو گرا دیا، ایک نے صرف ایک بلڈنگ کو نقصان پہنچایا، جبکہ ایران کا کچھ اور سٹانس ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ کیسی جنگ ہے، کیسے یہ جنگ کی حیثیت ہے کہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، جیسا کہ امریکہ کی طرف سے
ایران کو بتایا گیا کہ آپ کی تنصیبات پر ہم نے حملہ کرنا ہے، اور ایران کی طرف سے امریکہ کو بتایا گیا کہ قطر میں آپ کے بیس پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے بھارت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے آپ کی کس کس جگہ پر حملہ کرنا ہے۔ تو مودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا، پاکستان نے اتفاق کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ بالکل اس طرح سے مودی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا جبکہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جنگوں کی کیسی حیت تبدیل ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کو بتا کے حملے کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی یہ ملی بھگت تھی، یہ جو حملے ہوئے ایک دوسرے کو بتا کر حملے ہوئے ہیں، اس سے ہم بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے ایک دوسرے کو چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہو، چند حملوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہو، لیکن ہر حملہ بتا کے نہیں کیا گیا۔ ملی بھگت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایران کے جس طرح سے 13-14 جرنیل اور سائنسدان مارے گئے ہیں، تو کیا ایران ایسی ملی بھگت کر سکتا ہے؟ بہرحال جنگ بندی ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے مابین۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 6 بجے صبح آج یعنی 24 جون 2025 کو جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا، یا جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آخری لمحے تک ہمارے میزائل اسرائیل پر 6 بجے تک گرتے رہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب بھی ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ جب دونوں طرف سے اتفاق ہو گیا، میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ اب الاؤ بنے گی۔ باقی امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے دوبارہ سے ایٹمی پروگرام پر عمل کیا گیا، دوبارہ سے ایٹم بم بنانے کی کوشش کی گئی، تو ہم ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کر دیں گے۔ تو انسانیت ہی جنگوں میں تباہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سچ کا قتل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اب یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے بھی درست کہا گیا ہے، اسرائیل کی طرف سے بھی درست کہا گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی درست کہا گیا ہے، کم از کم ایک چیز پر کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی رجیم کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، ورنہ ان کو ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہونا ہی تھا۔ امریکہ کے لیے انہوں نے جو کچھ کر دیا، ٹرمپ کے لیے ان کی طرف سے نوبل انعام کا اعلان کیا گیا، سفارش کی گئی، اور یہ سفارش کی گئی تھی 21 جون کو، جبکہ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا 22 جون کو۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایران پر امریکہ نے چونکہ حملہ کر دیا ہے، ٹرمپ کے حکم پر حملہ کیا ہے، تو پاکستان یہ سفارش اپنی تجویز واپس لے لے گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے ایک روز بعد جب یہ حملہ کیا گیا، جب یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان اپنی تجویز واپس لے لے گا، نہ صرف یہ کہ تجویز واپس نہیں لی گئی، بلکہ جو لیٹر پہلے تیار کیا گیا تھا وہ اس ڈیٹ کو، اگلی ڈیٹ کو، امریکہ کے حملے کے بعد کے اگلے دن وہ امریکہ کو پہنچایا گیا، جہاں کہیں بھی پہنچایا جانا تھا وہاں پہ پہنچایا گیا، اور اس پر اسحاق ڈار صاحب کے تاریخ کے ساتھ سائن موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس حوالے سے جو کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ پاکستان کے رجیم کے کچھ ککھ بچ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایران پر حملے کی مذمت کی تھی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی طرف سے کی جانے والی مذمت بھی بس ایسے ہی تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اب یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں نوبل انعام کے لیے، اب یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ان کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، ان کے ککھ نہیں بچے، بلکہ ان کی طرف سے جو کچھ بھی امریکہ کی حمایت میں کہا جا سکتا تھا، کیا جا سکتا تھا، انہوں نے کر دیا ہے۔ لیکن اب ان کے لیے تھوڑا سا یہ راستہ نکل آیا ہے، ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ان کو ہوا ہے جنگ بندی کا، کیونکہ ہماری رجیم کو کھڑے ہونا پڑنا تھا امریکہ کے ساتھ، ایران کے خلاف، لیکن جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے آگے امریکہ کی حمایت کرتے ہیں یا پھر کھل کر حمایت نہیں کرتے۔ تو باقی فیلڈ مارشل صاحب امریکہ گئے تھے، وہاں ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی، وہ پاکستان واپس آئے، راستے میں وہ ترکی میں بھی ٹھہرے، پاکستان آئے تو یہاں پہلے جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا، شہباز شریف صاحب خود بھی ہوائی اڈے پر موجود ہوں گے، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ جائیں گی، اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی استقبال کا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ایسے استقبال سے منع کر دیا گیا ہو۔ بہرحال ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ
है अमेरिका का दौरा, कैसे ये आइंदा के हालात आपको खुद बताते हुए चले जाएंगे। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एक स्कैंडल सामने आ गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा कोई भी स्कैंडल नहीं बना। अब अंसार अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून के हलकों में अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन वो काम किसी और के लिए करते हैं। उनकी तरफ से इस खबर को मिर्च मसाला लगा के उछाला गया है। गोया यूं समझ लें कि वो उसकी ताल पर ऐसे झूमे हैं, ऐसे घूमे हैं, ऐसे नाचे हैं कि नाच नाच कर इमरान रियाज खान के बकौल उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए हैं और ज़मीन को भी उन्होंने धरती को हिला के रख दिया है किसने, अंसार अब्बासी साहब ने। और इनको शहबाज गिल मुनाफिक तरीन पाकिस्तान का सहाफ़ी करार देते हैं। ये शहबाज गिल की अपनी राय है, हम इसके साथ बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि पंजाब में 10 खरब की 2024 और 2025 के दौरान बेज़ाब्तियाँ हुई। उन्होंने बेज़ाब्तियों की बात की है, तो इसको अंसार अब्बासी साहब की तरफ से मिर्च मसाला लगाकर खबर की सूरत में पेश किया गया है। और ये वाहिद एक ऐसी खबर है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत के खिलाफ आई है और इस पर बिल्कुल भी किसी किस्म का अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मैं चंद सतरें इस खबर की आपके सामने रख देता हूँ। अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से ज़ायद की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है, जिनमें फ्रॉड भी शामिल है, रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, ज़ायद अदायगियाँ हैं, माली बदउनवानी, माली बद इंतज़ामी, गलत खरीदारी और कंसोलिडेटेड फंड्स की वसूलियों का कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। हाल ही में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की अहम दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं, जिनमें फ्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिनकी मालियत 3.1 अरब रुपए बनती है। 50 के से ज़ायद अदायगियों, रिकवरीज और गैर मजाज अदायगियों के हैं, जिनकी मालियत 25.4 अरब रुपए है। 21 केसेस माली बदउनवानी के हैं, जिनकी मालियत 10.6 अरब रुपए है। तो बात की गई है 10 खरब रुपए की, तो नाज़रीन 1 खरब में 100 नहीं बल्कि 1000 अरब होते हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर अंसार अब्बासी साहब झूम रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। थोड़ी सी बात करते हैं बजट के हवाले से। KPK का बजट, उस पर तहरीक इंसाफ में भगदड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि ये टीम मुझसे मिलेगी, मुझसे मिले बगैर बजट को पास ना किया जाए, जबकि बजट को मंजूर कर लिया गया है। तो देखते हैं कि इसका मंतकी अंजाम क्या होता है। वैसे अली गन्नापुर की तरफ से कहा जाता है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो क्या इमरान खान ने उनको कह दिया असम्बलियाँ तोड़ने का? देखते हैं कि तहरीक इंसाफ आगे चल कर क्या करती है। इजाज़त दीजिए।